آزادی سے قبل تو خیر دوسری بات تھی، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پاکستان مل گیا ہے تو اب ذرا مجھے بھی دم لینے دیجئے۔ شکایت کرنا تو مومن کی شان کے خلاف ہے، لیکن جس بے دردی سے آپ میرا پیچھا فرما رہے ہیں اس میں میرے اور میری شاعری دونوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ جلسے جلوس میں گڑبڑ کا احتمال ہو تو اس کی روک تھام کے لیے اقبال کا شعر، دھواں دار تقریر میں سانس پھولنے لگے تو دم لینے کے لیے اقبال کا شعر، رسالوں میں بچی کچھی جگہ پر کرنے کے لیے اقبال کا شعر، ریڈیو میں فالتو لمحات گزارنے کے لیے اقبال کا شعر، گرمی گفتار ہو یا گالی گلوچ، نصیحت ہو یا فصیحت، وقت بے وقت جگہ بے جگہ میرے غریب اشعار کا حلیہ بری طرح بگاڑا جاتا ہے۔ خوشامد اور چاپلوسی ہو تو طائر لاہوتی کا بیان ہوتا ہے، فرعونیت میں اسرار خودی فاش کیے جاتے ہیں، شراب اور رباب میں رموز بے خودی کی تلاش ہوتی ہے، چندے کے وقت شاہین بچوں کے بالوں پر اچھالے جاتے ہیں، چور بازاروں میں دہقان کی روزی اور خوشہ گندم کی داستان چلتی ہے، دن کے وقت تقدیر امم اور شمشیر و سنا کے نعرے بلند ہوتے ہیں، رات کے وقت طاؤس و رباب کی باری آتی ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ آہ سحر میرے لیے تبرکن چھوڑ دی جاتی ہے اور اللہ کا نام ساقی کے سپرد ہوتا ہے، ورنہ خدا جانے ان دو زمینوں میں بھی کیا کیا گل کھلائے جاتے۔ سینما والے اپنے اشتہاروں میں ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ کی تلقین فرماتے ہیں۔ ایک آملہ ہیئر آئل والے نے تیل کی بوتلوں پر گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر کے لیبل چسپاں کر رکھے ہیں۔ ایک خاندانی حکیم صاحب اپنے مقویات اور خمیرے کے سرموں کی بدولت میرا عشق میری نظر بخش دینے کے دعوے دار ہیں۔ الیکشنوں میں خاص طور پر میرے قلب و نظر اور عیش و خرد کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اور رفاہ عامہ کی بہت سی انجمنیں قبر کے کتبوں کے لیے میرے اشعار بلا معاوضہ منتخب کرنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتی ہیں۔ ان کے علاوہ میرے خاص کرم فرماؤں میں قوالوں اور ریڈیو والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ اگر ان اصحاب کی کوششیں بارآور ہوئیں تو عجب نہیں کہ بہت جلد میرے کلام کو پاکستان سے ہجرت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہ وہ سنت نبوی ہے جو میں جیتے جی خود نہ نبھا سکا، لیکن اگر میرے پرستار کی اعانت سے میرے کام کو یہ درجہ اب مل سکتا ہے تو ظاہر نصیب۔ دراصل سچ تو یہی ہے کہ فی زمانہ آپ میری شاعری میں کچھ اس طرح الجھ گئے ہیں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ ایک فیشن ہے، چھوڑیے تو مشکل، نہ چھوڑیے تو مشکل، لیکن اگر قوالوں اور ریڈیو والوں کی برکت سے میرا کلام اٹھ گیا تو ہم خرما دہم ثواب والی بات ہوگی، یعنی بیٹھے بٹھائے مفت میں آپ کا پیچھا بھی چھٹ جائے گا اور مجھے بھی کچھ دم لینے کی مہلت نصیب ہوگی۔ قوالوں کا دستور تھا کہ وہ عموماً فارسی پر اپنی نظر عنایت رکھتے تھے، اردو میں ان کا زور نذیر اکبر آبادی کے خمسوں اور حالی کے مسدس کے علاوہ اور کسی چیز پر زیادہ نہیں چلا، لیکن جو ہی اس فقیر سے شاعری کا گناہ سرزد ہوا ان کی ساری توجہ ایک طوفان کی طرح میری طرف امڑ آئی۔ اب یہ حالت ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کے علاوہ میری دوسری معصوم نظموں کو بھی سر تال، تلفظ اور گلے کے ایسے پیچ و خم میں سے گزارا جاتا ہے کہ ان کی صورت مسخ ہو کر کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ یوں تو قوالیاں عام طور پر اولیاء کرام کے مزاروں پر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے درجہ ولایت عطا نہیں ہوا، اس لیے اس فقیر کی قبر قوالوں کی دسترس سے محفوظ ہے۔ لیکن اب یہ نیا گل کھلا کر قبر کی جگہ اس غریب کے نام پر قوالیوں کا دستور زور پکڑنے لگا ہے۔ چنانچہ جب شادی بیاہ یا چہلم کی رسوم کا بہانہ نہ ہو تو پرتکلف دعوتوں کے بعد محض شوقیہ اقبال کی قوالیوں سے جی بہلایا جاتا ہے۔ امید تھی کہ شاید مشاعرے اس رسم کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مملکت خداداد میں قوالوں کی تعداد کسی عنوان شاعروں سے کم نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں مشاغل یکساں رفتار سے جاری ہیں۔ خدا کے فضل سے قوالیوں اور ریڈیو میں کچھ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جب کہیں قوالی ہو رہی ہو تو ریڈیو کا گمان ہوتا ہے، اور ریڈیو چل رہا ہو تو قوالی کا رنگ جم جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ریڈیو والوں نے میری عزت افزائی کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں۔ فلمی گانوں کا فرمائشی پروگرام وقت مقررہ سے 1-8 منٹ پہلے ختم ہو جائے تو عموماً اقبال کا ایک شعر کام آ جاتا ہے۔ اگر عین موقع پر کوئی مقرر حاضر نہ ہو سکے تو تقریر کا موضوع خواہ کیمیائی کھاد ہو یا پاکستانی کھالیں، اس کی جگہ بڑی بے تکلفی سے اقبال سے ایک ملاقات یا اقبال کا فلسفہ خودی رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی دنیا میں اقبال کے ملاقاتیوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، بلکہ جوں وقت گزرتا جاتا ہے ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اور خدا کے فضل سے میرے فلسفہ خودی کے ماہرین کا فیض بھی بڑا عام ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ادھر یہ تقریریں شروع ہوئیں، ادھر ریڈیو کے شائقین نے سوئی گھما کر دوسرے اسٹیشنوں کی راہ لی۔
اللہ اللہ، ایک زمانہ تھا کہ میرا کلام سننے کے لیے لوگ عید کے چاند کی طرح انتظار کرتے تھے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے مجھے ابھی تک یاد ہیں، اور میں قیامت تک جامع مسجد لاہور کا وہ سما بھی نہیں بھول سکتا جب نماز جمعہ کے بعد میں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ طرابلس والی نظم پڑھی تھی۔ آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ ایک بار میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شاید یہ اسی دعا کا اثر ہے کہ اب کراچی ہو ڈھاکہ، لاہور ہو یا پشاور، صبح ہو یا شام، ریڈیو کا بٹن دبائیے، کسی نہ کسی جگہ سے ہر وقت اقبال کا کلام نشر ہو رہا ہے۔ کہیں گلدستہ بائی ہے، کہیں سلطان جان یا دائم علی یا حاتم خان ہے، کہیں شرافت علی، ظرافت علی اور ان کے ہمنوا ہیں۔ کبھی یہ گمان گزرتا ہے کہ درویشوں کی ٹولی گا گا کر بھیک مانگ رہی ہے، کبھی رونے کی ریہرسل کا شبہ ہوتا ہے، کبھی مرثیہ خوانی کا سما بنتا ہے۔ اور یہ بھی غنیمت ہے کہ اکثر لوگ اقبال کے کلام کا اعلان سنتے ہی ریڈیو کی سوئی گھما دیتے ہیں، ورنہ جس نے ایک بار دل لگا کر ان راگنیوں کو سنا وہ ہمیشہ کے لیے ان نظموں کو کتابی صورت میں پڑھنے سے بھی بیزار ہو گیا۔ اکثر اشتہار بازوں، قوالوں اور ریڈیو والوں کی مساعی جمیلہ کے باوجود خدا نخواستہ میرے نام یا کلام کا کچھ حصہ سلامت بچ گیا تو رہی صحیح کسر نکالنے کے لیے بزرگوں کی ایک جماعت بھی خدمت کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو میرے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے، جن کی صحبت میں میں نے گناہ و ثواب، عقل و عشق، خودی و بے خودی کی بے شمار منزلیں طے کی تھیں، اور جن کے سینے میں ابھی تک میرے غیر مطبوعہ اشعار کے گنجہائے گرہ مایا محفوظ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان میں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جن سے اس خاکسار کو کبھی ملاقات کا شرف بھی حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن اب جس وثوق سے میری زندگی کے رازہائے سربستہ فاش کرنے میں مشغول ہیں، اسے دیکھ کر بھی تو مجھے اپنے متعلق شبہ ہونے لگتا ہے۔ بیچارے منکر نکیر الگ پریشان ہیں کہ یہ کیسا شخص تھا جس کے اعمال خود ہماری نظر سے پوشیدہ رہے۔ چنانچہ اب یہ معمول ہو گیا ہے کہ کسی صاحب نے گفتگو کا یوں آغاز کیا کہ ایک روز جب میں حضرت علامہ مرحوم کی خدمت میں حاضر تھا، اس گنہگار کے اعمال نامے کی اثر نو جانچ پڑتال ہونے لگی۔ پہلے مرزا غالب بھی بہت ناراض تھے کہ یہ دنیا والے بڑے بے حیا ہیں، ان کے ذاتی اور نجی خطوط تک کو اٹھا کر چاپ ڈالا۔ لیکن جب میں نے اپنے خطوط کا حشر ان سے گوش گزار کیا تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، میاں اقبال غم نہ کرو، یہ بڑے دل گردے والی امت ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بے شمار الٹی سیدھی حدیثیں ایجاد کرنے سے پرہیز نہیں کیا، وہ بھلا تمہارے جیسے خاک پائے رسول کو کہاں چھوڑتی؟ ہائے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب رہا اقبال ڈے کا معاملہ، یہ رسم میری زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ زمانے کے انداز بدل گئے۔ اقبال ڈے پر بیچارے اقبال کے سوا ہر چیز کا خوب اہتمام کیا ہوتا ہے۔ سیاستدانوں، طالب علموں، ادیبوں اور تاجروں کی ہر پارٹی اپنی اپنی پالی الگ جماتی ہے۔ سیاستدان دھواں دار تقریریں کرتے ہیں کہ سند رہیں اور بوقت انتخاب کام آئیں۔ طالب علم امتحانات ملتوی کرنے پر زور دیتے ہیں، ادیب ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا مشغلہ سنبھالتے ہیں، اور تاجر لوگ امپورٹ ایکسپورٹ لائسنسوں کی مشکلات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سرکاری درباروں میں بڑے ٹھسے کے انتظامات ہوتے ہیں، اور افرنگی صوفوں اور ایرانی قالینوں پر محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ غربا پارکوں اور باغیچوں میں جلسے منعقد کرتے ہیں، کھانے پینے کے شوقین ٹی پارٹیاں رچاتے ہیں، کہیں کہیں مشاعرہ بھی ہو جاتا ہے، اور میرے دیرینہ کرم فرما ریڈیو والوں کے دم قدم سے نظم خوانی اور قوالیوں کا رنگ بھی خوب جمتا ہے۔ اگر گہما گہمی میں فی سبیل اللہ کچھ توجہ میری طرف بھی منعطف ہو جاتی ہے تو کبھی محمود کا اقبال سامنے آتا ہے، کبھی ایاز کا، کبھی بندے کا اقبال ظاہر ہوتا ہے، کبھی بندہ نواز کا۔ لیکن بیچارے مومن کے اقبال کو کوئی نہیں پوچھتا کہ جس کے لیے میری دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالہ نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گداز، امنگیں، میری آرزویں، میری امیدیں، میری جستجویں ہمیشہ ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں۔ اگرچہ عالم بالا میں اقبال ڈے منانے کا رواج نہیں، لیکن رضوان کی مہربانی سے اس روز ہم سب کو چھٹی ضرور عطا ہوتی ہے۔ معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا دستور ہے۔